محترم ناظرین، یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا ایسا انمول تحفہ ہے جو سال میں ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین سے آسمان تک رحمت برستی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس مہینے میں اللہ تعالی کے کلام سے جڑ جاتے ہیں، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو ماہ رمضان کی ہر رات سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز اور جدا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کوئی ایسا دینے والا ہے جو محتاج نہیں اور وہ پورا کا پورا قرض ادا کرنے والا ہے۔ تو ساری رات اللہ تعالی اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب رمضان شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالی تمہارے دلوں پر نظر فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ بدبخت وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ذات اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گنہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندے رات کو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ تعالی کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بغیر مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کی حاجت ہوتی ہے اور جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والو، تو ماہ رمضان کی ہر رات جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اس سورت کو جو پڑھے گا مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالی سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بھی ہے، اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ بھی یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2872 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ ابو سعید کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں اس جیسی صورت نازل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہی سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت سبع المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور توحید کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجربہ مشاہدہ کئی بار کیا۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن، المثانی کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور
کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کے محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موجود طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے تو نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء اور صفات اور افعال الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید، ربوبیت اور الوہیت، اللہ تبارک و تعالی پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اس کے سپرد ہے۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد کے لیے کیسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اس ہدایت کے ملنے سے منحصر ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائے تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن کریم اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اللہ والو، سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھایا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہیں اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورۃ الفاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت اور افتتاح پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور باقی تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورۃ الفاتحہ کا وزن 7 قرآن کے برابر ہوگا۔ اس سورت کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانے میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو شخص پہلی کتابوں میں تھا
وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ناظرین، اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر خواتین گھر میں سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس کا 21 مرتبہ تکرار کریں، پھر سورۃ الفاتحہ مکمل کریں، سجدے سے سر اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کر دیں گے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا اور کاٹ کر دیکھا ہے تو برائے مہربانی اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو آپ یہ وظیفہ اسی وقت بیٹھے جائے نماز پڑھ بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سونے کے لیے جب بستر میں جائیں تو آپ بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی پابندی ہے اور نہ وقت کی، جب آپ کو جیسے ہی جہاں موقع ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سحری سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ کے ولیو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو اور آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہوں آپ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جب وظیفے یا دعا کے شروع میں یہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو عمل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے
اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، سورۃ الفاتحہ وہ عظیم دعا ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ جو دل اخلاص اور یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ سورت ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور رحمت کا خزانہ بھی۔ رمضان کی راتوں میں اس کلام الہی کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ اے اللہ، ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا والے بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو قرآن و سنت پر مبنی ایسے روحانی اور اصلاحی مضامین پسند آتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان اور دیگر بابرکت اوقات میں نیک اعمال کی رہنمائی ملتی رہے، تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔